السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج ہمارا 19واں درس ہے، کتاب کے لحاظ سے 27واں درس ہے۔ گزشتہ کل ہم نے رمضان اور روزے کے تعلق سے کچھ مسائل سنے پڑھیں۔ آج کا عنوان ہے اعتکاف، لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان مبارک کا روزہ یا روزے سرے سے رکھے ہی نہیں تو اب اس کے ذمے قضا اور کفارہ دونوں ہیں یا صرف قضا ہے؟ ایک تو ہے کہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کے ذمے قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، ایک ہے کہ سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر رمضان مبارک کا کسی نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا تو یہ روزہ نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ شخص بعد میں پورا سال روزے رکھتا رہے، اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر پائے گا، لیکن سرے سے جان بوجھ کر اگر روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا کرنی ہوگی بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا بیان۔ سوال: اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ یہ اہم مسئلہ ہے، اور آج کے دور میں کہ ہم آج لاک ڈاؤن کے دور میں مرد حضرات اعتکاف کیسے کریں، یہ تمام مسائل آج کے سبق میں ہیں۔ جواب: اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد جس میں جماعت ہوتی ہو ٹھہرا رہے۔ اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں بندہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے عبادت کی غرض سے جہاں جماعت ہوتی ہو۔ پتہ چلا مردوں کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں بہت سی باتیں لوگوں کے درمیان عام ہیں کہ ہر سال عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، تو اس سال مرد بھی گھروں میں اعتکاف کریں۔ یہ سنت موقدہ ہے، لہذا یہ اعتکاف ہرگز گھر میں نہیں مرد حضرات گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے ایسی مسجد کا ہونا جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو ضروری ہے۔ سوال: صرف مسجد میں ٹھہرا رہنا کیوں عبادت ہے؟ جواب: جبکہ انسان اپنا سیر تماشا چلنا پھرنا کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہیں اور اس میں ٹھہرے رہنے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ عبادت اس لیے ہے مسجد میں انسان کا 10 دن یا اعتکاف کی غرض سے ٹھہرنا کتنے بھی نہیں، اس لیے کہ بندے کا وہاں ٹھہرنے کا جو ارادہ ہے وہ خدا کی رضا کا ہے، اور خدا کی رضا کے ارادے سے ہر عمل عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ سوال: عورت کہاں اعتکاف کریں؟ جواب: اس سوال سے پہلے اس بات کو سمجھ لیے کہ پھر اس سال لاک ڈاؤن میں مرد حضرات اعتکاف کیسے کریں؟ جب مسجد کے علاوہ کر نہیں سکتے تو مسجد میں تو 4 یا 5 لوگوں کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو لوگ شروع سے 4 یا 5 لوگ رمضان میں طے کر دیے گئے مسجد میں کہ یہی لوگ نماز بھی پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، بہت سی مساجد میں نام درج کر دیے گئے کہ ان کے علاوہ ان 4 ساتھیوں کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، تو اب بہتر بھی یہی ہے کہ ان 4 میں سے کوئی 1 یا 2 بندے کم از کم اعتکاف میں بیٹھ جائیں تاکہ محلے کی مسجد کا حق بھی ادا ہو جائیں۔ اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہیں، لہذا یہ بھی تمام محلے والوں کی جانب سے ادا ہو جائیں کہ 2 لوگ مسجد میں بیٹھ جائیں، گھروں میں عورتیں اعتکاف کریں گی، کوئی حرج نہیں۔ سوال: عورت کہاں اعتکاف کرے؟ جواب: اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہوں اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کریں۔ پائخانہ پیشاب کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائیں، اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنائیں اور پھر اسی جگہ اعتکاف کریں۔ اہم مسئلہ، عام طور پہ عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہم گھر میں اعتکاف کریں تو کیا ہم کھانا بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں جا سکتے ہیں؟ ہم گھر کے تمام امور کام کاج کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو سن لیں، عورتوں کا اعتکاف گھر میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے گھر میں عبادت کی کوئی جگہ ہے تو اس حصے کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں، وہاں اعتکاف کریں۔ اگر نہیں ہے تو پھر گھر کا ہی کوئی حصہ مخصوص کر کے وہ ارادہ کر لے کہ میں اتنے حصے میں اعتکاف کروں گی، آدھے گھر میں، یہاں تک کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جس قدر ہو اس کی آسانی ہو اتنا وہ ارادہ کر لیں کہ اتنے کونے میں اتنی جگہ میں میں اعتکاف کروں گی، اس روم میں اس گھر میں اعتکاف کروں گی۔ اب جس قدر ہو سکے اس کو اسی میں رہنا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ اب اس جگہ کے علاوہ بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنا، صحن میں بھی نہیں نکلنا،
سبزی وغیرہ کاٹنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے بھی نہیں نکلنا، یاد رکھیں۔ ہاں اگر وہ چیز اندر ہیں، اگر وہ چیز اگر اسی صحن کے اندر، یعنی اسی احاطے میں جس کونے کا اس عورت نے اپنے گھر میں ارادہ کیا ہے یا جس عبادت خانے کا ارادہ کیا ہے، اس کے اندر اگر کوئی شخص اس سے، یعنی گھر کے محرم حضرات اس سے ملنا آئے تو آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اسی کونے اور اسی عبادت کی جگہ کو جو اس نے مخصوص کیا ہے اسی میں ٹھہری رہیں، بغیر ضرورت کے، اپنی شرعی عذر کے بغیر اور طبعی عذر کے بغیر وہ ہرگز باہر نہ نکلے۔ یعنی پتہ چلا کہ وہ کھانا بنانے کے لیے بھی نہیں نکل سکتی، وہ گھر کے اور امور اور کام کاج وغیرہ کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتی، اسی میں رہ کر اس کو سب کچھ کرنا ہے۔ جواب، سوال، اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کرو۔ جواب، اعتکاف میں یہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقتوں کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے اشتیاق میں بیٹھا رہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ نمبر 5، مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں معتکف اللہ تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ سوال، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی طرح کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جواب، 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت موقدہ، نمبر 3 مستحب۔ سوال، اعتکاف واجب کون سا ہے؟ جواب، نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ مثلا کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ سوال، سنت موقدہ کون سا اعتکاف ہے؟ جواب، رمضان شریف کے عشرہ اخیر یعنی آخری 10 روز کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ اعتکاف کا وقت، اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی 20ویں تاریخ جب مکمل ہو تو غروب سے پہلے مرد حضرات کو مسجد میں داخل ہو جانا ہے، کہ یہاں سے ان کا غروب سے ہی ان کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید کے چاند تک وقت رہتا ہے۔ غروب سے پہلے ہی عورتیں جو گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں گی، 20ویں کو غروب سے پہلے ہی جس حصے کا اس نے ارادہ کیا ہے گھر میں، اس حصے میں اس کو داخل ہو جانا ہے۔ سوال، مستحب کون سا اعتکاف ہے؟ جواب، واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ سوال، اعتکاف درست ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ جواب، نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 حدث اکبر اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 نیت کرنا، نمبر 5 مسجد میں اعتکاف کرنا۔ یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہیں اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہیں۔ مستحبات اعتکاف کا بیان۔ سوال، اعتکاف میں کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ جواب، نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دینیہ پڑھانا، وعظ و نصیحت کرنا، جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ ہم اعتکاف میں بیٹھنے والا بیٹھتا ہی اسی لیے کہ خدا کی بندگی عبادت کریں، تو فضول کام میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، جیسا کہ موبائل وغیرہ میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ موبائل کا استعمال ہی نہ کیا جائے، موبائل اس قدر استعمال ہو کہ اس کا ایک وقت متعین ہو کہ اس وقت مجھے اپنے اہل و عیال سے بات چیت کرنی ہے، بس کافی ہے، مجھے اپنے ضروری امور کو نمٹانا ہے، اس کے علاوہ موبائل کا استعمال ہی نہ کرے۔ تو بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی رضا میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ اوقات اعتکاف کا بیان۔ سوال، کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جواب، اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے اس کا وقت کم سے کم 1 دن ہے، بس 1 دن سے کم، مثلا 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں۔ اگر کوئی ہم نے نظر مانی ہے تو اس میں روزہ شرط ہے اور کم سے کم 1 دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ اور جو اعتکاف کی سنت موقدہ، اس کا وقت رمضان شریف کا عشرہ اخیرہ ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں، یعنی نفلی اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے،
اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائیں۔ دعا یہ ہیں: بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان۔ سوال: معتکف کو مسجد سے نکلنا کن عذروں سے جائز ہے؟ کب نکل سکتا ہے مسجد سے؟ جواب: پائخانہ پیشاب کے لیے نکلنا، نمبر 2 غسل فرض کے لیے نکلنا، نمبر 3 جمعہ کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکے نکلنا۔ یعنی یہ ایسی مسجدیں ہیں کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتی، تو اب وہاں سے جمعہ کے دن نکلنا ہے اور جامع مسجد جانا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اتنا وقت پہلے نکلے کہ وہاں تک وہ پیدل جا کر پہنچ سکیں اور 4 رکعت سنت پڑھ سکیں، زیادہ پہلے نہ نکلیں۔ نمبر 4 اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد جانا۔ اگر اذان دینے کی جگہ مسجد کے باہر ہے تو معتکف نکل سکتا ہے۔ سوال: پاخانہ پیشاب کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ جواب: اپنے مکان تک چاہے وہ کتنی ہی دور ہو جانا جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہیں اور دوسرا دور ہیں، تو قریب والے میں قضاء حاجت کرنا ضروری ہے۔ مسجد میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ انسان اپنی حاجت پوری کر سکے، تو پھر اعتکاف کرنے والا گھر بھی جا سکتا ہے حاجت پوری کرنے کے لیے، وہ بتایا گیا، اور جس قدر قریب ہو کر وہیں جانا چاہیے۔ سوال: نماز جنازہ کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ جیسے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا یا جنازہ مسجد کے باہر آ گیا، تو اب وہ معتکف جو اندر ہیں وہ جنازے کی نماز کے لیے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔ سوال: اور کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ جواب: مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، نکاح کرنا، یہ سب امور جائز ہیں۔ مکروہات و مفسدات اعتکاف کا بیان۔ سوال: اعتکاف میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں؟ جواب: بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا۔ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا یا گھروں میں عورتوں کا بیٹھنا مراد یہ ہے کہ بس خاموش بیٹھے رہنا، یہ نہیں، یہ تو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر 2 اسباب مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، سامان مسجد میں لانا پھر اس کو خرید و فروخت کرنا۔ نمبر 3 لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا۔ سوال: کن کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ جواب: بلا عذر قصدن یا سہون مسجد سے باہر نکلنا، مسجد سے یعنی جو شرعی حد ہے اس سے باہر نکل گئے بغیر کسی عذر کے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 حالت اعتکاف میں صحبت کرنا بیوی سے۔ سوال: کن کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بلا عذر قصدن یا سہون مسجد سے باہر نکلنا، بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے نکل گئے، چاہے وہ ہاتھ دھونے کی غرض سے ہو یا کسی سے بات چیت کی غرض سے بھی باہر نکل گئے، ٹہلنے کی غرض سے باہر سائن میں بھی نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر اس کا اہتمام اور اس کا خیال نہیں رکھتے۔ نمبر 2 حالت اعتکاف میں صحبت کرنا۔ نمبر 3 کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، جیسے پاخانہ کے لیے گیا اور پاخانہ سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، ضرورت پوری ہوئی فوراً اپنی جگہ آ جانا چاہیے۔ نمبر 4 بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال: اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کی قضا واجب ہے، سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں ہے۔ اب رہا آخری عشرے کا سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف، اگر وہ کسی سے ٹوٹ گیا تو اعتکاف کی قضا ہے یا نہیں؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بعد میں روزے کے ساتھ جتنے دن کا اعتکاف چھوٹا ہے اتنے دن کی قضا کر لیں، یا پھر بہتر یہ ہے کہ 10 دن ایک ساتھ روزے کے ساتھ بیٹھ جائے۔ نظر یعنی منت ماننے کا بیان۔ سوال: منت ماننا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے اور منت مان کر اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ منت سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ کہیں کہ باری تعالیٰ میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے لیے 3 روزے رکھوں گا، تو یہ جو 3 روزے کو اپنے اوپر طے کر لینا یہ منت ماننا ہے۔ اس طرح کسی بھی نیک عمل کو اپنے اوپر لازم کر لینا یہ منت ماننا ہے۔ سوال: کیا ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے؟ جواب: جو منت خلاف شرع بات کی نہ ہو اور اس کی شرطیں پائی جائیں اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور جو منت کے خلاف شرع کام کی ہو اس کا پورا کرنا ناجائز ہے۔ یعنی ایسی نظر اور منت ہیں
کہ جس کو پورا کرنا شریعت کے مطابق ہے تو جائز ہے، اور جس کو پورا کرنا شریعت کے خلاف ہے تو پھر ایسی منت اور نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے منت مانی کہ اے باری تعالیٰ میرے بیٹے کے گھر اگر لڑکا ہوا تو میں عمرہ کروں گا، تو اب اس منت وہ لڑکا ہو گیا تو اس کو عمرہ کرنا چاہیے، پوری کرنی چاہیے نظر۔ اسی طرح اگر کسی نے منت مانی کہ باری تعالیٰ اگر میرے بیٹے کے گھر لڑکا ہوا تو میں فلاں ولی کے مزار پر پیدل بغیر جوتے کے جاؤں گا، اب دیکھیے اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں، اس لیے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ عبادت ہے۔ منت اور نظر عبادت کی مانی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر ہرگز نہیں مانی جاتی۔ تو جو شریعت کے مطابق ہیں اس کو پورا کرنا ہے، جو شریعت کے خلاف ہے اس کو پورا نہیں کرنا۔ سوال: منت صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ جواب: منت کسی عبادت کی ہو، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا 1000 روپیہ صدقہ کروں گا۔ نمبر 2، جس چیز کی منت مانی ہے وہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، ورنہ منت صحیح نہ ہوگی۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں شخص کی دکان کا مال خیرات کر دوں گا، یعنی اپنا نہیں دوسرے کا مال خیرات کر دوں گا، اور یہ اس کے بس میں بھی نہیں ہے، یہ منت صحیح نہیں، کیونکہ کسی غیر کی دکان کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے۔ سوال: کسی پیر یا ولی کی منت ماننا کیسی ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں مزار پہ 6 مرتبہ جاؤں گا، فلاں مزار پہ پیدل جاؤں گا، فلاں مزار پہ بغیر جوتے کے جاؤں گا، یہ سب ماننا کیسا ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی منت ماننی حرام ہے، کیونکہ منت بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اور عبادت کا خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ یہ اہم ضروری مسائل اعتکاف کے اور اخیر میں منت کے نظر کے تعلق سے یہ مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔